کتابوں میں ملتا ہے کہ اتنی ایج میں تو 4 سال میں آپ نے تقریباً قرآن پاک مکمل پڑھ لیا تھا، یعنی جس سے نارملی افتتاح ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے قرآن پاک پڑھنے کا، اس عمر تک اعلیٰ حضرت قرآن پاک پڑھ چکے تھے ناظرہ۔ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اگر تعلق ہم قرآن اور پھر صاحب قرآن دونوں سے دیکھیں تو اس میں گھرانے اور ماحول کا بڑا تعلق ہوتا ہے۔ الحمدللہ ہمیں بھی دعوت اسلامی کا ماحول ملا، وہ گھر ہوتا ہے کہ جس کے اندر دینی ماحول ہوتا ہے، پھر اس دینی ماحول میں جو بچے پرورش پاتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بہت ساری دینی باتیں معاملات جو ہے ویسے ہی آگاہی ہو جاتی ہے، گویا چلتے پھرتے انہیں علم مل رہا ہوتا ہے۔ اچھا سو رہے ہیں تو بھئی یہ سنتیں ہیں، رات کو ہو سکتا ہے آپ سے بھی کہتے ہیں بچے بھئی کہانی سنائے ابو، تو کیا سنانا ہے، قرآنی واقعہ سنا دیا۔ اب وہ واقعات جو ہو سکتا ہے بڑے بھی نہ سن رہے ہوں، وہ جناب وہ بچوں کو بھی پتہ چل گیا۔ تو جو اعلیٰ حضرت کی ہم بات کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے تو والد بہت بڑے عالم، دادا جان بہت بڑے عالم۔ جب حال یہ ہوگا تو پھر تو یہی ہوگا نا کہ جب حروف تہجی پڑھنا شروع کرتے ہیں، الف با تا سا، اور پڑھتے پڑھتے پھر وہ لام الف پر آتے ہیں، تو پھر وہ اعلیٰ حضرت سوال، اب اتنی چھوٹی عمر ہے کہ اندازہ کیجیے 4 سال میں تو آپ پڑھ چکے ہیں، تو کب یہ بات ہوئی ہوگی، کب آغاز ہوا ہوگا، اب یہ حساب لگا لیجئے۔ یہ لام الف آ گیا تو اب آپ نے سوال کیا بھئی یہ الف بھی پڑھ لیا، لام بھی پڑھ لیا، اب یہ لام الف کیوں آ گیا؟ وہاں آپ کے جو ہے وہ دادا جان مولانا رضا علی خان علیہ رحمہ بھی موجود تھے، بہت بڑے متبحر عالم تھے، تو انہوں نے اس وقت تو فرمایا کہ جیسے استاد پڑھا رہے ہیں ویسے پڑھ لو، وہ پڑھ لیا۔ لیکن اب وہ جان گئے تھے کہ یہ جو سوال ہے یہ عمر تو ننھی سی ہے لیکن جو شعور ہے وہ ننھا نہیں ہے، جو دماغی صلاحیت ہے وہ ننھی نہیں ہے، ایسے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ تو پھر آپ سمجھاتے ہیں کہ بھائی یہ جو شروع میں تم نے الف پڑھا تھا نا، وہ الف نہیں در حقیقت حمزہ تھا۔ اب یہ جو باتیں اگر یہ میں عرض کروں، اور ہو سکتا ہے وہی بات ہے کہ بہت سارے جو بڑے بھی موجود ہوں ان کے بھی ذہن میں سوال آیا کہ بھائی یہ کیا ہے، تو پھر وہی ہے کہ جیسے جیسے علم حاصل کرتے چلے جائیں گے یہ باتیں کھلتی چلی جائیں گی۔ فرمایا کہ جو شروع میں پڑھا تھا وہ حمزہ تھا، الف جو ہے وہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور ساکن سے ابتدا نہیں کی جا سکتی، تو اب جو آیا ہے نا یہ اصل میں الف ہے کیونکہ یہ لام کے بعد آیا ہے۔ یہ تو پورا ایک چیپٹر ہے، اگر اس کو میں کھول کے سمجھانا چاہوں، سمجھ لیجئے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت جو آپ نے فرمایا تھا کہ اعلیٰ حضرت جو لکھ دیں جو فرما دیں جھومتے جائیے کہ حق ہی فرمایا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ حمزہ تھا، یہ الف ہے۔ اچھا پھر آپ نے سوال کیا پھر یہ لام کے ساتھ کیوں الف ملایا، کوئی اور بھی ورڈ ہو سکتا تھا، تو اب اور ہی وہ گویا جھوم اٹھے، سینے سے بھی لگایا اور فرمایا کہ ان دونوں میں بڑی آپس میں مطابقت موجود ہے۔ اس کی ایک وجہ آپ نے بیان فرمائی کہ اگر الف لکھو، الف اگر ہم کھول کے لکھیں تو اس کے بیچ میں کیا ہے، لام آتا ہے، اور پھر لام لکھیں تو اس کے بیچ میں کیا آئے گا، الف۔ تو لام کو گویا الف سے بڑی محبت ہے اور الف کو گویا لام سے بڑی محبت ہے، لہٰذا پہلے ان کو ملا کے لیا۔ لام کے پیٹ میں الف ہے، الف کے پیٹ میں لام ہے۔ یہ بھی اصل میں جواب دینے والا بھی تو ایسا، جواب دینے والے وہی جو بات تھی کہ وہ گھرانہ ہی ایسا ہے کہ ابھی سے اتنی چھوٹی عمر میں ایسی تربیت ہو رہی ہے، تو پھر آگے جا کر کیا حال ہونا ہے، پھر تو اعلیٰ حضرت ہی ہونا ہے۔